السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نیو یارک میں مصروفیات۔ نگراں وزیر اعظم امریکہ کے معروف تھنک ٹینکس کا بھی دورہ کریں گے اور امریکی صدر کے عشائیے میں شریک ہوں گے۔ ہمارے معاشی ایجنڈے کی نقل کر کے بھارت آج کہاں پہنچ گیا؟ نواز شریف کا کہنا ہے کہ بھارت چاند پر پہنچ گیا، G20 اجلاس کرا رہا ہے، یہ سب تو ہمیں کرانا چاہیے تھا۔ پی ڈی ایم ڈیفالٹ سے نہ بچاتی تو آج پیٹرول 1000 روپے لیٹر ہوتا۔ صوبائی اور قومی اسمبلی کی حلقہ بندیاں درزی بٹھا کر کی گئیں۔ فاروق ستار کا کہنا ہے کہ 2018 کی حلقہ بندیوں سے متعلق بھی ہمارے تحفظات ہیں۔ مرضی کی حلقہ بندیاں کر کے پہلے مخصوص پارٹی کو فائدہ دیا گیا۔ IMF کا پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ پر اظہار تشویش، رپورٹ طلب کر لی۔ IMF کا کہنا ہے کہ اسمگلنگ نہ رکی تو ریونیو شارٹ فال بڑھنے کا خدشہ ہے۔ FBI وزارت خزانہ کو ریونیو بڑھانے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیرآب، بیشتر علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ جنوب مشرقی سندھ میں 20 ستمبر تک گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نیو یارک پہنچ گئے، جہاں وہ مصروف دن گزاریں گے اور 22 ستمبر کو جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس سے خطاب کریں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نیو یارک پہنچ گئے، جہاں وہ آج مصروف دن گزاریں گے اور 22 ستمبر کو جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس سے خطاب کریں گے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ نگراں وزیر اعظم اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں شرکت کریں گے اور اعلیٰ سطح کے مباحثے میں شریک ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم امریکہ کے معروف تھنک ٹینکس کا بھی دورہ کریں گے اور امریکی صدر کے عشائیے میں شریک ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 5 روزہ دورے پر نیو یارک پہنچ گئے۔ پاکستانی سفیر مسعود خان اور مستقل مندوب منیر اکرم نے استقبال کیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ مختصر وقت کے ارکان کے ہمراہ نیو یارک پہنچے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم جمعہ 22 ستمبر کو جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس سے پالیسی سے خطاب کریں گے۔ اپنے خطاب میں وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم اور افغانستان سے درپیش سیکیورٹی چیلنجز کا ذکر کریں گے اور اقوام متحدہ کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کی یاد دلائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم UN جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس سے خطاب کریں گے اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ انوار الحق کاکڑ اپنے دورے میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے، امریکہ میں موسمیاتی تبدیلی پر منعقد ہونے والی کانفرنس میں شریک ہوں گے اور عالمی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بھی ملاقات ہوگی۔ اس کے ساتھ انوار الحق کاکڑ کی مائیکروسافٹ کے فاؤنڈر بل گیٹس سے ملاقات طے ہے، جبکہ وہ چین کے نائب صدر، ایران کے صدر، ترکی کے صدر طیب اردوان سے بھی اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے امریکی میڈیا سے انٹرویوز طے کر دیے گئے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ سمیت CNN، بلومبرگ، AP، نیوز ویک وزیر اعظم کا انٹرویو کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ ہم نے اپنا سیاسی سرمایہ داؤ پر لگا کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے مجرم کون ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ ہم نے اپنا سیاسی سرمایہ داؤ پر لگا کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے مجرم کون ہیں، قوم کو انہیں معاف نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آج پاکستان کا یہ حشر کر دیا
آج غریب روٹی کو ترس رہا ہے. ملک کو اس حال تک کس نے پہنچایا ہے؟ عوام روٹی کھائیں، بجلی کا بل ادا کریں یا دوائی خریدیں. انہوں نے کہا کہ آج بھارت چاند پر پہنچ گیا، G20 اجلاس کرا رہا ہے. یہ سب تو ہمیں کرانا چاہیے تھا. دسمبر 1990 میں جب میں وزیر اعظم بنا تھا تو اس وقت بھارت نے پاکستان میں ہماری شروع کردہ معاشی اصلاحات کی تقلید کی تھی. ہمارے معاشی ایجنڈے کی نقل کر کے بھارت آج کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں رہ گئے ہیں. واجپئی جب وزیر اعظم بنے تو اس وقت بھارت کے پاس $1 ارب خزانے میں نہیں تھا، لیکن آج ان کے پاس $600 ارب کے فارن ریزرو ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم ملک کو ڈیفالٹ سے نہ بچاتی تو آج ملک میں پیٹرول $1000 لیٹر ہوتا. ہم نے اپنا سیاسی سرمایہ داؤ پر لگا کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. قائد نون لیگ نے کہا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کی قیمت ہم نے ادا کی ہے. پاکستان کے درد کی خاطر خلوص سے یہ قربانی ہم نے دی ہے. لکھ کر دیتا ہوں، انشاءاللہ انتخابات میں کامیاب بھی آپ ہی ہوں گے. سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں انتقام کی کوئی خواہش نہیں، کسی بدلے کی تمنا نہیں. قوموں کے ساتھ ایسے سلوک کی معافی خدا بھی نہیں دیتا. نواز شریف کا کہنا تھا کہ جو قومیں خود احتسابی نہیں کرتی وہ حالات کے رحم و کرم پر ہی رہتی ہیں. خود احتسابی کا پیغام ملک کے کونے کونے میں پہنچائیں. پنجاب کے پارٹی عہدیداروں کے گرینڈ مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نون لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم نے کہا کہ بعض نقصانات زندگی میں پورے ہو جاتے ہیں لیکن بعض کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا. پاکستان کی تاریخ میں اتنی تلخیاں نہیں آنی چاہیے تھیں جتنی لائی گئیں. نواز شریف نے کہا کہ قوم کو اس حالت تک پہنچانے والے کردار اور چہرے ہمارے سامنے ہیں. ہمارا تو 1 منٹ میں احتساب ہوتا ہے، ملک و قوم کو اس حال پہ پہنچانے والوں کا بھی احتساب ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ جو شخص ملک کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلاتا ہے، 4 جج بیٹھ کر کروڑوں عوام کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتے ہیں، اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے اعلیٰ کار ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ تھے. نواز شریف نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ مریم نواز شریف، حمزہ شہباز شریف سمیت پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکنوں نے بغیر کسی جرم کے جیلیں اور سختیاں بھگتیں. احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، حنیف عباسی سمیت ہمارے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے کسی جرم کے بغیر ہی ظلم برداشت کیے. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ سندھ میں تبادلے اور تقرریوں پر ہمارے تحفظات ہیں. صوبائی اور قومی اسمبلی کی حلقہ بندیاں درزی بٹھا کر کی گئیں. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ سندھ میں تبادلے اور تقرریوں پر ہمارے تحفظات ہیں. صوبائی اور قومی اسمبلی کی حلقہ بندیاں درزی بٹھا کر کی گئیں. الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تیاریاں کر رہا ہے. سندھ میں انتظامی طور پر لیول پلینگ فیلڈ قائم نہیں ہوئی. اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق ستار نے بتایا کہ ہمارے 5 رکنی وفد کی سیکریٹری اور چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ آج الیکشن کمیشن کے متعلقہ اہلکاروں سے ملاقات کی. سیکریٹری الیکشن کمیشن سے ہماری ملاقات تھی. سندھ میں تبادلوں اور تقرریوں پر تحفظات سے ہم نے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا ہے. فاروق ستار نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے تحفظات سے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی آگاہ کیا ہے. انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے جس پر اب عمل ہوتا ہے یا نہیں بعد میں پتہ چلے گا. ایم کیو ایم کے رہنما کا کہنا ہے کہ 2018 کی حلقہ بندیوں سے متعلق بھی ہمارے تحفظات ہیں. صوبائی اور قومی اسمبلی کے حلقوں کی حلقہ بندیاں درزی بٹھا کر کی گئیں. ان کا مزید کہنا ہے کہ ہم نے مناسب سمجھا کہ نئی حلقہ بندیوں سے متعلق بھی الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیں. اپنی مرضی کی حلقہ بندیاں کر کے پہلے مخصوص پارٹی کو فائدہ دیا گیا. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا یہ بھی کہنا ہے کہ سکھر اور میر پور خاص میں ہمیں نقصان پہنچایا گیا. ہم نے کہا ہے کہ 2018 کی زیادتی کا ازالہ ہونا چاہیے. عالمی مالیاتی فنڈ نے پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ پر اظہار تشویش کرتے ہوئے مطالبہ کیا ماہانہ 143 ملین لیٹر پیٹرولیم مصنوعات اسمگلنگ کو روکا جائے. مزید احوال اس رپورٹ میں. عالمی مالیاتی فنڈ نے پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ پر اظہار تشویش کرتے ہوئے مطالبہ کیا ماہانہ 143 ملین لیٹر پیٹرولیم مصنوعات اسمگلنگ کو روکا جائے. میڈیا رپورٹ کے مطابق ذرائع FBR نے بتایا کہ IMF نے وزارت خزانہ اور FBR سے رپورٹ مانگ لی اور پیٹرولیم مصنوعات اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اب تک اقدامات پر رپورٹ بھی طلب کر لی ہے. تفصیلات کے مطابق عالمی مالیاتی فنڈ نے ماہانہ 1,20,000 ٹن پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ پر اظہار تشویش کر دیا. IMF نے اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسمگلنگ نہ رکی تو ریونیو شارٹ فال بڑھنے کا خدشہ ہے. ساتھ ہی FBR وزارت خزانہ کو ریونیو بڑھانے کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی. IMF کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات اسمگلنگ سے کسٹم لیوی مد میں 10 ارب سے زائد نقصان ہو رہا ہے. ماہانہ 143 ملین لیٹر پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ کو روکا جائے.
ذرائع نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ بڑھنے سے درآمدی بل میں کمی سے ریونیو شارٹ فال ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش کے بعد گرمی اور ہبس کا زور ٹوٹ گیا۔ بارش کے بعد نشیبی علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش کے بعد گرمی اور ہبس کا زور ٹوٹ گیا۔ بارش کے باعث نشیبی علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ رات گئے سے شروع ہونے والی موسلا دھار بارش کے باعث شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بیشتر علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا، جس کے باعث علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر گھنٹوں سے جاری بارش کے باعث لیسکو کے 100 سے زائد فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے۔ بیشتر علاقوں میں گھنٹوں سے بجلی غائب ہونے کی وجہ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ موسلا دھار بارش کے باعث شہر کی متعدد سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں، جس کے باعث شہر میں ٹریفک بھی دباؤ کا شکار ہے۔ مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مال روڈ فیصل چوک کے قریب بارش کے باعث درخت بھی سڑک پر آ گرا، جس سے مال روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ دوسری جانب پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق مشرقی ہواؤں سے بلوچستان میں بارشوں کا نیا سسٹم داخل ہوگا۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کراچی میں آج ہلکی بارش جبکہ کل برسات کے امکانات زیادہ ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جنوب مشرقی سندھ میں آج سے 20 ستمبر تک گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ شہر قائد میں آج شام یا رات میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے حکام کا کہنا ہے کہ اس نئے سسٹم کے داخل ہونے سے صوبے کے مشرقی، شمالی اور وسطی اضلاع میں بارش ہوگی۔ ڑوب، بارکھان، سبی، خضدار، قلات، لسویلا اور آوران میں بارش کا امکان ہے۔ حکام کے مطابق بارشوں کا سلسلہ آج رات سے 20 ستمبر تک جاری رہے گا۔ شدید بارشوں سے کچے مکانات، بجلی کے کھمبوں، سولر پینلز کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے مختلف علاقے لکشمی چوک، ایبٹ روڈ، گلبرگ، جیل روڈ، گارڈن ٹاؤن اور کہنا میں تیز بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ چونگی، امر سدھو، قینچی، تاجپورہ، والٹن، فیروز پور روڈ، ریلوے اسٹیشن، شاہدرہ، اچھرا میں بھی جم کر بادل برسے۔ مغل پورہ، مصطفیٰ آباد، نیلا گنبد، کوئنز روڈ، سمن آباد، راج گڑھ، شاد باغ، جلو پارک، محمود بوٹی، گڑھی شاہو، قلعہ گجر سنگھ سمیت دیگر مقامات پر بھی بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ رات گئے سے شروع ہونے والی موسلا دھار بارش کے باعث شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بیشتر علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا، جس کے باعث علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔